أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد وعلى اللهم صل على فیضان گرامی، اللہ کے کائنات اپنی پاکیزہ کتاب قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا. یعنی میں دوسری جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے اس سے میری بحث آپ کے سامنے ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک کی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے اور وہی تمام چیزوں پر قادر ہے، اور اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو عزیزان گرامی، مستقل اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ کجمل بیانی آپ کے سماعت کے حوالے ہوتی رہی ہیں، اور امید ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھی رہی ہوں گی کہ آزمائش ہے. انسان یہاں پہ آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان یہاں پہ آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ تو اور بھی ہدف ہیں آپ کے. آپ کو عبادت کے لیے بنایا، آپ کو آزمائش کے لیے بنایا، اور آزمائش بھی لیتا ہے. تو بعض جگہ چونکہ موت و حیات کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ پر ہے کہ کبھی وہ آپ کو آزماتا ہے تو کبھی آپ کو خوف طاری کر دیتا ہے آپ کے اوپر، یا آپ کو بھوکا رکھ کے آزماتا ہے، یا آپ کے مال کو کم کر دے کر آزماتا ہے. یعنی کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور چونکہ بہترین افضل عمل جو خدا کے نزدیک ہے وہ نماز تھی، کہ اگر کوئی عمل سب سے افضل ہے تو افضل عمل کرنے والا ہی بہترین عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ بہترین عمل اس وقت کامیاب ہے، وہ کمال تک پہنچے گا جب اس کی شرائط آپ کے پاس موجود ہو. سب سے اس کی عمدہ شرط یہ ہے کہ حب علی ہونا چاہیے. وہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی جو بغیر حب علی کے ہو، بغیر ولایت حیدر کے ہو تو وہ نماز نہیں ہے. صرف وہ کیا ہے، زمین پہ ٹکر مارنا ہے. جس طریقے سے حب علی نہ ہو تو طواف نہیں ہے، صرف چکر کا نام ہے. کہ بغیر حب علی یعنی تمام چیزیں، تمام اشیاء خراب ہیں. اور پھر چونکہ حب علی ہے، مولا کائنات کو ماننے والے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کے اندر صداقت ہونا چاہیے. اسی لیے امام نے فرمایا تھا، کہا کہ دیکھو ان کی زیادہ نمازوں پر مت جاؤ، ان کے کثرت صلات پہ مت جاؤ، ان کے روزے رکھنے پہ مت جاؤ. کہا یہ ان کی عادت ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، وحشت میں پڑ جائیں گے. عزیزان گرامی، چونکہ لفظ وحشت آ گیا، آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو عام طور سے نماز وحشت پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات بعض افراد ایسے ہیں جو روزانہ نماز وحشت پڑھتے ہیں.
یہ بھی کوئی معمولی نماز نہیں ہے، اس نماز کے بھی بڑے فوائد ہیں، بہت فائدہ ہے۔ چونکہ اب بات آ گئی ہے کیونکہ وہ نماز چھوڑ دیں گے تو وحشت میں پڑ جائیں گے، تو میں تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے سامنے تھوڑی سی بحث کر کے جو کل جو میں نے موضوع چھیڑا تھا اسے تمام کر دوں کہ کربلا کے پس منظر میں ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے جی رہے ہیں اور کربلا میں لوگ کیسے جی رہے تھے، وہ نورانی شخصیتیں کیسے زندگی گزار رہی تھی، آیا ہم اپنے کو حسینی کہتے ہیں، آیا ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں یا اس کی ذرا برابر خوشبو پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال نماز کا تذکرہ کا جو روزانہ نماز وحشت پڑھتا ہے اس کے بھی بڑے کثیر ثواب ہیں، اور جو روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مرد عزیز کے لیے نماز وحشت پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے بند کمرہ ہو جہاں بہت گرمی ہو اور بہت تپش ہو، تو جس طریقے سے آپ جب تپش والے کمرے میں ہوتے ہیں اور ہلکی سی کوئی کھڑکی کھول دے یا پنکھا چلا دے تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، بالکل معاملہ قبر میں مردے کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنی تپش ہوتی ہے، جب بندہ اس کے لیے نماز وحشت پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی نے گرمی میں اے سی چلا دیا ہو، گرمی ہو آپ کا پنکھا چل جائے تو وہی کافی، اور اے سی اگر چل جائے تو اور مزہ آ جائے گا۔ تو اس مردے کو اتنا مزہ آ جاتا ہے، وہ وحشت اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اگر کسی انجانی جگہ پر چلے جائیں اور کوئی جان پہچان والا نہ ہو تو آدمی کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، کوئی تو ہو۔ تو جب آدمی نماز وحشت پڑھتا ہے تو یہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ بعض اوقات بعض مخلصین بندے ہیں وہ تمام بندوں کے لیے وہ نیت کرتے ہیں کہ جو آج مرا ہوگا یا جو آج اس دنیا سے گیا ہوگا اس کے لیے نماز وحشت پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص مومن ہے، وہ روزانہ نماز وحشت پڑھتا ہے۔ وہ نماز وحشت پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنا بھی کام تمام ہو گیا ہے، بمبئی کی زبان میں کہا جائے کہ میں بھی مر گیا ہوں اور میری بھی روح نکل گئی ہے، اور جب یہ قبر میں گیا اور بہرحال جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے، جو روایتوں میں ہے کہ ائمہ آتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں، وہ تمام چیزیں کہا بھائی یہ فلاں سے ملو، یہ منکر نکیر ہے، یہ فلاں سے ملو، یہ فلاں صاحب ہے، اس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے جیسے مومن بندہ ہے۔ اس لیے سب باقاعدہ روایتوں میں ہے جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، جو زیارت کرتے ہیں، امام جتنی بار زیارت کرنے کے لیے جائیں گے اتنی بار آپ امام آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو وہاں جب مر جاؤ گے تو وہاں پہ جتنی بار آپ نے زیارت پڑھی ہے، زیارت لکھی ہے، زیارت پہ گئے ہیں تو امام آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ بندہ خدا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں اور پھر تمام لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بعد جب دیکھتا ہے ایک لمبی قطار ہے بہت سارے لوگوں کی، پہلی رات ہے قبر کی، ڈراؤنی رات ہے، سخت رات ہے، لیکن اب اسے اپنی یعنی پریشان نہیں ہو رہا ہے، حیران نہیں ہو رہا ہے، ورنہ یہ آدمی تو پہلی قبر میں بہت پریشان ہوتا ہے، بہت دن تک تو بہت دیر تک اسے احساس ہی کہ میں مر گیا ہوں، وہ اپنے کو زندہ ہی سمجھتا ہے۔ تو اب جب اس نے دیکھا کہ اتنی لمبی قطار ہے، کہا کون لوگ ہیں، یعنی ایک لمبی تا حد نگاہ لائن سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور تم پہلی رات قبر میں پریشان نہ ہو، اسی لیے یہ رات بھر تم سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تم جن کے لیے دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے ہو، تم جن کے لیے دنیا میں نماز وحشت پڑھتے رہے ہو، کیونکہ اب تم گرفتار ہوئے ہو تو اس دنیا کے لوگ تم سے ملنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اگر کوئی انجانی جگہ اپنا کوئی پہچان کا مل جائے تو ایک آدمی مل جائے تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اب وہ روزانہ ایک میت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے علاوہ، احسان کا بدلہ کیا احسان کے علاوہ ہے۔ جب اس دنیا میں جائے گا تو خدا سب سے کریم ہے، کہا تو میرے بندوں کے لیے نماز پڑھتا رہا ہے جن کے بارے میں نماز نہیں پڑھی گئی، اب تو جب قبر میں آئے گا تو تو پریشان نہ ہوگا، وہی بندوں کو بھیجوں گا جو تیری پہلی رات میں پہلی رات میں تیرے ساتھ میں رہیں گے اور تجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
تو عزیزان گرامی، تو یہ نماز چونکہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی عادت ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ وحشت میں پڑ جائیں گے، وحشت میں رہ جائیں گے۔ کہا تو نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہا حب علی ولایت حیدر ہونا چاہیے، وہ نماز ہے، ورنہ وہ نماز عادت ہے، اس کی عادت بن جائے گی۔ اور ساتھ میں حب علی آئے گی کیسے؟ صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا کہ ہم علی کو چاہنے والے ہیں، ہم مولا کائنات کو ماننے والے ہیں، ہم فاتح خیبر کو جاننے والے ہیں۔ دعویٰ بہت لوگ کرنے والے ہیں، آپ کو عمل کر کے بتانا پڑے گا۔ آپ کو دیکھ کر یہ دوسری قوم کہے کہ یہ شیعان علی ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب دشمن کہے کہ آپ جو ہیں اچھے ہیں، آپ منہ میاں مٹھو، میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو اس پہ اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو حب علی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس صداقت ہونا چاہیے، افضل اعمال کو بجا لانے کے لیے صداقت ہونا چاہیے، اور امام نے کہا امانت داری، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، اگر جو چیز اس کے حوالے کی گئی ہو جیسی ہو تو ویسی ہی پلٹائے۔ اور میں نے کل تذکرہ کیا کہ امانتوں میں سے ایک امانت آپ کی زوجہ ہے، جو آپ کے گھر آتی، سب کچھ چھوڑ کر چلی آتی، ورنہ اسلام میں کلن خواتین کے بارے میں جو اونچائی اور بلندی بیان کی ہے کسی مذہب میں نہیں ہے، قسم خدا کی، جتنی بلندی اسلام نے خواتین کو دی ہے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جھوٹا الزام ہے کہ اسلام پابندی لگاتا ہے، اسلام قید میں رکھتا ہے، ورنہ یہی جو لوگ آج پابندی کی بات کر رہے ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے ان کا کیا کارنامہ رہا ہے۔ چاہے کسی بھی مذہب کے ہو، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا کوئی ہو، وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جو سابقہ ہے وہ خطرناک ہے، چاہے کسی بھی دور میں ہو۔ یعنی ہم اسلام نے جب اسلام آیا، وہ جو خواتین کی منزل تھی اسے آسمان تک لے کر چلا گیا، اسلام بلندی پر لے گیا، اور لیکن یہ سب کیا کرتے؟ کوئی یعنی خواتین کی کوئی اوقت نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے اس طریقے سے۔ اور آپ تو پوری داستان آپ کو پتہ ہے، اگر کہیں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی ان کا چہرہ اتر جاتا تھا، جو کفار قریش کے جو لوگ تھے، کفار تھے، اگر جب بھی انہیں بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان کا چہرہ کیا ہوتا؟ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور بسا اوقات تو بھاگ اٹھ جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ دے کہ ان کی لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اسلام میں بصورت بیٹی، بصورت یعنی اگر دیکھا جائے زوجہ، بصورت ماں، یعنی اتنا احترام کا قائل، جب وہ زوجہ کے اتنے احترام کا قائل ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آتے تھے، مجھے یہ خوف ہو گیا، ایسا تو مجھے یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ بیوی کے مقابلے میں اف کہنا بھی ٹھیک نہ ہو۔ اور اتنی ساری روایتیں کہ آپ اگر مسکرا کے بات کر لیتے ہیں، اگر آپ محبت سے بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، خوشی خوشی بات کرتے ہیں، تو آپ کی مثال ایسی ہے کہ جس نے مسجد میں اعتکاف کیا ہو۔ یعنی اعتکاف سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اعتکاف کا ثواب بیٹھنے کا، مسجد میں جو آپ 3 دن اعتکاف کرتے ہیں یا اور دنوں رجب کے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں، تو اس طریقے سے کہ وہ بیٹھنے کا اعتکاف والا ثواب کتنا ہے اگر کوئی اپنی فیملی کے پاس 1 گھنٹہ یا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو کون سے مذہب میں ہے اتنی؟ اور مذہبوں میں کہا جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو اس طریقے کے معاملات تھے۔ اور میں نے کہا کہ یعنی بغیر روایتوں پھول ہے، زوجہ ہو یا تو آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی یعنی ماں ہو، ہر لحاظ سے اس کا احترام ضروری ہے۔ بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے، اچھی بیٹی ہوگی تو اچھی ماں بنے گی، اچھی ماں ہے تو پھر اچھی زوجہ ہے تو اچھی ماں بنے گی۔ تو یہاں سلسلہ بیٹیوں سے ہی تربیت، لیکن اسلام جب آیا جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کر کے جانا، پوری داستان آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے کیا حالات تھے۔ آج وہ اس زمانے کے لوگ آتے ہیں، کہا بھائی اسلام پابندی کو کہتا ہے، اسلام جو ہے بہت زیادہ عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے، اسلام اس طریقے سے۔ کہا تمہارے دور میں جو تھا معاملہ کیسا تھا؟ آج تو بہت آزادی ہے، ہمارا تو اتنا احترام ہے، بچیوں کا الگ احترام ہے کہ اگر آپ کوئی سامان باہر سے لے کر آتے، کوئی ہدیہ لے کر آتے ہیں تو پہلے بچیوں کو دیجیے، بعد میں بچوں کو دیجیے۔ یہ روایت میں ہے کہ آپ سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ بچیوں کو دینا ہے، بعد میں لڑکوں کو دیجیے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ
یہ جو بچیاں ہیں، یہ جو خواتین آگے چل کے یہ مطلب جو ہے بڑی ہوں گی، کہا یہ افضل ہے، بہتر ہے. اور وہ جملہ اچھا، بہت اچھا کسی نے بیان جو چلتا ہے لیڈیز فرسٹ، تو بہتر ہے وہ. یہ ایسا نہیں کہ مطلب یہ اسلامی روز دیکھا جائے تو واقع وہ سب سے پہلے خدا سے قریب ہونے والی جو اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صنف نسواں ہے، وہ خواتین ہیں جو ہم سے پہلے باہوش ہو جاتی ہیں اور ہم سے پہلے خدا سے کلام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جو فرمایا آپ نے، ہم 15 سال کے بعد تب جا کے ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم خدا سے کلام کرتے، خدا ہماری بات کو سنتا ہے. لیکن یہ ہم سے بہت پہلے ہی 9 سال کی عمر سے خدا سے باتیں کرنے لگتی ہے. یہ بلندی یعنی آپ سے آگے ہے، یعنی یہ مرتبہ آپ سے آگے کا مرتبہ ہے. آپ 15 سال کے ہونے کے بعد جا کے خدا سے باتیں کرتے ہو. یہ اتنی محترم ہے خدا کے نزدیک کہ 9 سال میں ہی خدا باتیں کرنے کے قابل بنا دیتا ہے. اتنی باہوش ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور میں نے کل جو روایت کی، بھائی اگر زوجہ ہے، امانت ہے آپ کے پاس، اسے مارنا پیٹنا یہ بالکل غلط، اسلام کے روز سے جہنمی ہے. اگر کسی کی زوجہ اس سے راضی نہیں ہے تو سمجھ جائیے اس کا روزہ نماز سب بیکار ہے، وہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اور بسا اوقات کام مارے گا، اگر کوئی مارتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 70 مطلب اس کے ہاتھ جو ہے کہ اگر ایک تماشا مارتا ہے اس کے آگ والے جو 70 تماشے مارے جائیں گے جہنم کے. اگر وہ باڑ پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 70 کیلیں ٹھوکی جائیں گی، وہ بھی آگ والی کیلیں ہوں گی. اور اگر کوئی محبت سے بات کرتا ہے تو اس کا ثواب الگ، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. تو عزیزان گرامی، ایک مسئلہ ایسا آیا، چونکہ کبھی کبھی کسی کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا یہ غور جو عام طور روایتوں میں ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کے چکر مت پڑیے، ورنہ سیدھا زیادہ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. کہ اس کی مثال انار کی لکڑی کی طرح ہے جو سیدھی نہیں ہوتی. بس آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے. تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی کبھار ایسا معاشرے میں کیس آتا ہے کہ آدمی یعنی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ویسے علماء عام طور سے انہوں نے پڑھا بھی ہے. کہا کہ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ عالموں سے ہی آدمی شیئر کرتا ہے. جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آتا ہے اپنے محلے کے عالم کے پاس یا جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کے پاس جاتا ہے. ایک صاحب چلے آئے مولوی صاحب کے پاس، کہا حضور ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور میں بہت پریشان ہوں. بولے کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں بد زبان ہوں، میں بد زبان ہوں، اور جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اپنی بیوی کو گالی دیتا چلا آیا ہوں. تو جو فرمائیے خود اقرار کر رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کبھی کبھار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچہ اگر بیوی کو مار رہا ہے تو ساس کھڑی ہو کے دیکھا کرتی ہے، جبکہ اسے روکنا چاہیے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کو روکو، کہا نہیں اس کے ابا بھی ایسے ہی تھے. یعنی جو کر رہا ہے یہ خاندانی چلا آ رہا ہے. تو اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام کا نہیں، اس کی جگہ جہنم ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو اس کی کہانی اچھی ہے، یہ جہنم کے حوالے ہو جائے. کچھ بھی قبول نہیں ہے، ایک طرفہ معاملہ. وہاں سے بھی معاملہ ایسے ہی ہے، اگر عورت بد زبان ہے تو اس کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے. اگر وہ شوہر کا خیال نہیں کرتی اور شوہر کے ساتھ جو ہے مطلب جو اس کے حقوق ہے اس کو ادا نہیں کرتی، اس کو بھی جہنم جانا، اس کی بھی روزہ نماز قبول نہیں ہے. تو عزیزو یہ آدمی آیا اور آنے کے بعد بیان کرتا ہے کہ میری زبان اچھی نہیں ہے، اور چونکہ عادت پڑی میں باہر رہتا ہوں تو میں اپنی زبان بئی زبان میں کلمہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کا نام کلمہ رکھ دیا گیا. عجیب دور ہے کہ بھائی جو گالی گلوچ کی صاف صاف ہے، گالی گلوچ ہے میرے منہ سے نکل جاتی ہے، اور مسئلہ ہی کا پریشانی کی بات کیا ہے. یہ تو اگر نہ دیکھا جائے تو 10% لوگ ایسے مل جائیں گے جو اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ بگڑ گیا تو وہ یعنی اس کو ہی بکتے ہیں، اس کے گھر والوں کو گالی بکتے ہیں، جبکہ ان کے گھر والوں کو گالی بکنا ہے اپنے ماں باپ کو گالی بکنے کے برابر. کیونکہ پوری کائنات میں آپ کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو آپ کا اصلی باپ ہے، دوسرا وہ جو آپ کا جو ساس ہے سسر ہے جو آپ کا سسر ہے، تیسرا آپ کا معلم باپ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو گالی بک رہے ہیں اس کا مطلب کہ اپنے والدین کو گالی بک رہے ہیں. کہا کہ اب میری عادت پڑ گئی، کوئی نسخہ بتائیے کہ گالی چھوٹ جائے. چلیے میں باتوں کو ختم کرتا ہوں. تب کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ گالی چھوٹ جائے. جب بھی کچھ ہوتا ہے میں فوراً گالی بک دیتا ہوں. تو بولے اس میں نسخے کی بات ہے کیا؟ ابھی تمہیں خیال آیا؟
کہا نہیں، بچے اصل میں بڑے ہو رہے ہیں، کہا اب بچے سمجھدار ہو رہے ہیں، تو اب مجھے یہ اچھا لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ روش میری خاندان میرے خون میں چلی جائے اور جیسے میں گالی بک رہا ہوں ویسے یہ بھی گالی بکنا شروع کر۔ اس کے بعد مولانا پھر قریدا کہا اس پہ بھی تو آدمی اتنا سیریس نہیں ہوتا، کوئی اور مسئلہ ہے، کہا اور کوئی مشکل ہے، کہا بس سب سے بڑی مشکل ہے، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ گالی میری چھوٹ جائے۔ تو بہرحال مولانا نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اپنے کو کنٹرول کرو، لیکن اتنے زمانے سے تم میرے ساتھ میں رہ رہے ہو لیکن آج تک تم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ تم بیوی کو گالی دیتے ہو۔ کہا بھائی میں کیا بتاؤں، پورا محلہ جانتا جب میں گالی بکتا ہوں، یعنی بعض اتنے کمینے ہوتے ہیں کہ پورا اگل بغل والے بھی پہچانتے ہیں کہ آدمی کمینہ ہے، یہ اپنے بچوں کو اچھا گالی کس کو دے رہے ہیں آپ، اسی سے آپ کی نسل چلنے والی ہے، یعنی آپ نے تو پہلے ہی اسے خراب کر دیا، اب وہ جب بچہ بڑا ہوگا تو آپ سے 2 قدم آگے چلا جائے گا۔ کہا بھائی تو چلتا ہے اسلام اس کا بہت مخالف ہے۔ اب یہ پریشان ہوا، جو پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے بیان، کہا کیوں آئے ہو آج اتنے زمانے بعد کیسے یاد آئی؟ کہا چونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب مسئلہ دوسرا یہ ہو گیا ہے کہ جب میں شروع میں گالی بکتا تھا تو میں ہی بکتا تھا، لیکن جب سے بچے بڑے ہو گئے، بچے پیدا ہو گئے، اب جب میں ایک گالی بکتا ہوں وہاں سے 2 گالیاں آتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی پہلے میں بکتا تھا تو ٹھیک ہے جب تک میری حکومت تھی، لیکن اب ادھر سے بھی معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اگر میں ایک بکتا ہوں، اگر میں ان کے ماں باپ کو بکتا ہوں تو وہاں سے بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے۔ کہ اب میں اس سے جھگڑا تو نہیں کر سکتا، گالی تک کا تو معاملہ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو کہیں گے بھائی تو ماں باپ جب گالی بک رہے، یعنی کوئی اچھی چیز ہے گالی بکنا، کا کوئی نسخہ بتائیے مولوی صاحب، اب میرا معاملہ تو بہت خراب ہوتا جا رہا ہے اور اگل بغل والوں کو پتہ ہے کہ میں کتنا کمینہ آدمی ہوں، میں آپ سے کوئی دعا کا طلب کروں، ایسے میرا منہ بند ہو جائے، کوئی ایسی دعا دے دیجیے۔ تو مولوی صاحب نے کہا اچھی بات ہے، ہر نسخہ بھائی حکیم کے پاس ہوتا ہے، کہا ہم تمہیں نسخہ بتاتے ہیں، کہا جب بھی تمہیں غصہ آئے، جب بھی تمہیں گالی بکنا ہو، یہ ایران کے واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ایران کے عالم دین کے پاس کو واقعہ، کہا کہ جو ہے کہا کہ تمہیں گالی دینا ہو تو جب بہت غصہ آئے تو تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے تو ڈائریکٹ نعرہ لگانا امریکہ مرد آباد، یعنی گالی نہیں بکنا ہے، جب کہا بھائی سگریٹ چھوڑنا ہے تو چنگم کھائیے، گٹکا چھوڑنا ہے چنگم کھائیے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر دیر کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، تو مولوی صاحب نے کہا دیکھو جب تمہیں بہت غصہ آ جائے اور گالی دینے کا من کرے تو تم گالی مت بکنا، کہنا کہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اور جب بیوی کو بھی یہ سمجھا دو کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ بھی یہی کرے کہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جب کچھ دن گزر گیا، آیا ملاقات ہوئی، کہا یہ ہوا ہے کہ اگل بغل والے کہتے ہیں ارے بھائی یہ ایران میں کتنا انقلابی ہو گیا ہے، ہر وقت کہتا ہے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اور بیوی کو دیکھو پہلے تو اتنی گالی گلوچ ہوتی تھی، اب یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب تک دبائے دبی رہی، لیکن جب آپ چھوڑیں جو چیز زیادہ تیز دبے گی وہ اتنی تیز چلتی ہے۔ آپ نے آج ایک گالی دی ہے اور اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی خیریت نہیں ہے، اگر زمانہ بدلے گا تو آپ کو اس کا ڈبل سننا پڑے گا۔ تو آپ کے پاس بھی بہترین نسخہ ہے، اگر کبھی کوئی جوان اس میں مبتلا ہو، گالی زیادہ پک رہا ہو، تو ہمارے پاس تو امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد نہیں، آپ ایک قدم آگے بڑھے جائیے، فلاں آدمی مرد آباد، فلاں آدمی مرد آباد، یہ نعرے ایک آپ لگائیے، ایک وہ لگائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس میں آپ کو مزہ آتا ہو اس کا نام لے کے لگائیے، یہ تو وہاں امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ ہے، آپ اسلامی طریقے سے لے آئیے، 1 2 3 4 5 جتنا بھی نام لے سکتے ہیں، 6 7 8، وہ مرد آباد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ثواب بھی ملتا جائے، مزہ بھی آتا ہے، اور وہ جو ہدف تھا گالی کا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ نسخہ یاد رکھے، جب بھی گالی دینے کا من کرے، ایسا نہیں کہ بیوی کا ہی معاملہ ہے، کہیں بھی گالی دینے کا، گالی دینا آپ کی عمر کم کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے سگریٹ آدمی پیتا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ انجریز ٹو ہیلتھ،
یہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کرنے والا، یہ آپ کی ہیلتھ کو ختم کر دے گا۔ تو گالی بھی آپ ایسے ہی ہے، گالی کے اوپر لکھا ہوا ہے انجریس ٹو ہیلتھ، یہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کر دے گی، آپ کی عمر کو ختم کرے گی۔ جس طریقے سے سگریٹ پینے والا قسطوں میں خودکشی کرتا ہے، ایک مرتبہ ڈائریکٹ پھانسی لگا لیجیے، ایک مرتبہ آپ سگریٹ پینا شروع کریے تو بھائی کرے ایک دن مر جائے گا۔ تو گالی بکنے والا بھی اگر اسے 80 سال جینا ہے تو وہ 70 سال میں مر جائے گا۔ یہ بھی آپ کی عمر کو کم کرتی ہے، سگریٹ جس طریقے سے آپ کی عمر کو کم کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، تو اسلام نے کردار، کربلا میں کردار دیکھیے بتایا۔ امام نے کہا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں جناب سکینہ اور رباب نہ ہو۔ یہ آپ جملہ سنتے تو ہمیں بھی تو ایمان کی طرح رہنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا گھر اپنے بال بچوں کے علاوہ اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ میں مذاہب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ خالی کردار دیکھیے کس طریقے سے کردار بیان، کتنا اسلام نے بلند کیا ہے خواتین کو، ورنہ اس سے پہلے بازاروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یا ابھی امریکہ میں دیکھ لیجیے، ایک امریکی طالب علم کا بیان ہے، کہا کہ دیکھو تم لوگ ہماری چکر میں مت پڑو، ہم بہت تیز بھاگ رہے تھے پھر لڑکے واپس آ گئے، یعنی بھاگ رہا تھا کہا جی کیا ہے، خواتین برابر ہیں، آزادی نسواں اور عورت آدمی برابر ہے۔ کہا اس ریس میں ہم لوگ بھاگ رہے تھے اور آگے گئے تو دیوار بھی لڑکے واپس آ گئے۔ کہا تم لوگ کو بھی روکا جا رہا، آگے سر پھوٹے گا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آزادی کا نعرہ لگانے میں آزادی یہی ہے، اسلام نے خواتین کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ لیکن آج دیکھ لیجیے آپ، وہ چھوٹا سا شیمپو ہے تو اس پہ بھی اتنی مجھے تصویریں گھوم رہی، کیا یہی آزادی ہے؟ آپ چھوٹا صابن لے کے آئیے، اس پہ دیکھیے کیسی کیسی فوٹویں آ رہی، تو کیا یہی آزادی ہے؟ اسلام نے آپ کو چھپایا ہے، کیونکہ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، اور آپ کے پاس اگر ہیرا ہو تو آپ کیا اس کو ایسے دکھاتے پھریں؟ نہیں، اسے چھپا کے چلیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کیوں قیمتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام اس طریقے، اسلام سے پہلے ورنہ یہ حال تھا کہ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو گئی تو باقاعدہ قرآن کی آیتیں ہیں، جب انہیں بشارت دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد الٹے سیدھے درگور کرتے تھے اور کتنا برا عمل کام کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کا کام، ان کا حکم سب بیکار تھا، یہ کیوں بچیوں سے نفرت کرتے تھے؟ اور باقاعدہ جب اسلام نے سر اٹھایا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا، آہستہ 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 مسلمان لوگ ہوتے گئے۔ عزیزان گرامی، تو رسول اکرم نے ایک دن اعلان کیا، کہا کہ جنہوں نے جو بھی غلطی کی ہے، جو بھی برائیاں کی ہیں، آئے میرے پاس اور کیا کرے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، انشاءاللہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو لوگ آتے تھے، اپنی گناہوں کو آ کے بیان کرتے تھے اور رسول خدا دعا فرماتے تھے، اور اس طریقے سے کوئی آدم میں نے اتنے آدمی کو مار، یعنی بڑے خطرناک لوگ تھے۔ میں نے کہا تھا کہ جب حالات بہت کشیدہ ہو اور پولیس محلے کی اس کو کنٹرول نہ کر پائے تو فوج کو اتارا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ کفار قریش کا ایسا ہی تھا، یہ سب سے بگڑے ہوئے فرتے ہوئے زمین پر کا، اسی لیے خاتم المرسلین کو آنا پڑا، ورنہ ان کے ہاں تو اگر کسی کا اونٹ اگر کسی کے کھیت میں چلا جائے تو 40 سال جنگ کیا کرتے تھے، جنگیں بسوط، جنگیں فلاں بغاز، آپ دیکھیے کتنی 100 سال تک کی جنگیں، جس میں سے 20-30 ہزار آدمی مارے جا چکے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک قوم تھی، اتنی خطرناک قوم کو کاروبار پہ لگا دینا یہ پیغمبر اکرم کا معجزہ تھا کہ آؤ تم بکری چلاؤ، آؤ تم کھیتی باڑی کرو۔ کہا یہ رسول اکرم کا یہ معجزہ تھا کہ اتنے خطرناک لوگوں، تو یہ اپنے آپ کو برا سمجھ، اگر لڑکی پیدا ہو جاتی برا سمجھتے تھے۔ جب رسول اکرم نے کہا کہ آؤ اپنی گناہوں کا اعتراف کرو، انشاءاللہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تو عزیزان گرامی تو سب آتے تھے۔ اس میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ آنے کے بعد کہتا ہے رسول اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اسلام نے خواتین کو کہاں لے جا کے چھوڑا ہے۔ کہا میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا میرے ہاں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میں اسے درگور کر دیا کرتا تھا، اسے دفن کر دیا۔ باقاعدہ ایک قبرستان تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ پولیس ہوا کرتی تھی، اسے بلاتے تھے، اس کے حوالے کرتے، وہ لے جا کے دفن کرتے تھے، یا کبھی خود آدمی جا کے دفن کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، تو یہ کہتا کہ تقریباً 3 لڑکیوں کا، کتنی لڑکیوں کو میں نے دفن کر دیا، اور ایک مرتبہ میں
جا رہا تھا کیسے کام پہ تجارت کرنے قافلے میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو بہرحال میرے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر یہ لڑکی پیدا ہوگی تو اسے دفن کروا دینا، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اسے باقی رکھنا۔ تو بہرحال وہ چلا گیا اور اتفاق سے یا سمجھ لیجیے کہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ ماں کی محبت سب سے اونچی محبت ہے، 100% چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں کو 100% بچوں سے محبت ہوتی ہے، ذرہ برابر اس میں کمی نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی بوڑھی ہو جائے، بچہ چاہے کتنا بوڑھا ہو جائے، محبت کم نہیں ہوتی۔ اب اس کی مامتا نے روک لیا، کہا بھی بچی کو تو ہم حوالے نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ بچی رہی، اور جب وہ سفر سے پلٹا اور تقریباً جو بھی 4 سال یا 3 سال بعد پلٹا، تو بہرحال جب اپنے گھر کے قریب آیا تو دیکھا بچے کھیل رہے تھے۔ اب اس میں دیکھا ایک بچی بھی کھیل رہی ہے۔ اب اس کے ذہن میں ہے ہو سکتا ہے کسی اور کی بچی ہو، چلو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی مزہ لیا جائے گا کہ بھئی تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور یہ بچی کیسے کھیل رہی ہے۔ بہرحال وہ صحن کے آگے کھیل رہی تھی، اور بہرحال شام ہو گئی، اور شام ہونے کے بعد میں نے پوچھا اپنی بیوی سے بچی کس کی ہے، کہا وہ کسی پڑوس والے کی بچی ہے، ہماری بچی نہیں ہے۔ بہرحال بیوی ڈری ہوئی تھی کہ پہلے سے حکم تھا شوہر کا اسے قبرستان بھیجو، اسے زندہ درگور کر دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی وہ دور دیکھیے کتنا خطرناک تھا۔ تو بہرحال شام ہو گئی۔ اب جو علماء بیان کرتے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اپنی بچوں کی سفر سے آیا تو بیوی خدمت میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ رات میں اٹھ کے یہ کبھی کبھی اٹھتی ہے اور دوسرے کمرے میں جاتی ہے، دوسری طرف جاتی ہے۔ اب اسے شبہ ہوا کہ کیا چیز ہے، یہ بار بار مجھے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جاتی ہے۔ اب اس نے جب پیچھے بیوی کے ہو لیا اور جب جا کے دیکھا تو کہا یہ وہی بچی تھی جو صحن میں کھیل رہی تھی، جو آنگن کے یعنی باہر کے حصے میں کھیل رہی تھی۔ کہا جب اس نے دیکھا تو اب یہ بیچاری کانپنے لگی۔ کہا تم سے میں نے کیا کہا تھا کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دینا، لیکن تم نے اسے باقی رکھا۔ ماں نے کہا میری مامتا آڑے آ گئی، میں اپنی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ عزیزان گرامی ماں کی محبت بہت اونچی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کیا صبح کا انتظار کیا، اور جب صبح ہو گئی تو بچی کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد قبرستان جاتا ہے۔ کس کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے؟ رسول اکرم کے پاس تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی جاہل آدمی نہیں ہے، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ اب اس کی دیکھیے جھوٹی غیرت اور جاہلیت دیکھیے، جب صبح ہو جاتی ہے اپنی بچی کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس قبرستان میں جاتا ہے جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ تو اس کا خود بیان ہے کہ میں جب بچی کو میں نے قبر میں ڈالا اور جب تھوڑا سا گڈھا کھود کے اس میں اس کو کھڑا کیا اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، اور جب مٹی ڈالتا تھا تو اس کا ہاتھ کبھی کبھی میرے پاس آتا، میرے چہرے کے پاس آتا تھا یا میرے شانے کی طرف آتا تھا۔ تو میں یہ سوچا شاید یہ بچنے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے، شاید یہ دفن نہیں ہونا چاہتی، اور وہ گریہ کر رہی ہے، اب کچھ کلام بھی کرتی ہے، بابا مجھے کیوں دفن کرتے ہو؟ لیکن جاہلیت اتنی تھی کہ میں اس کو دفن کرتا گیا اور وہ بار بار ہاتھوں سے میری طرف ہاتھ بڑھاتی رہی۔ لیکن جب میں نے یا رسول اللہ جب میں نے غور کیا تو وہ بچنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہی تھی، بلکہ میرے شانے پہ یا میری داڑھی پہ تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، وہ مٹی صاف کر رہی تھی یا صاف کرنا چاہتی تھی۔ بس مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ میں اس پہ مٹی ڈال رہا تھا اور وہ میری مٹی ہٹا رہی تھی۔ کہ جیسی اس واقعے کو نقل کرنا تھا، اے عزیز و رسول اکرم رونے لگے اور اتنا روئے کہ ریش مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس کے بعد اس کے کفارے کے لیے کہا کہ تم نے چونکہ جاہلیت میں یہ گناہ کیا ہے، اب جتنی لڑکیوں کو تم نے درگور کیا ہے جا اتنی لڑکیوں کو اپنی گود میں لے اور اسے پال تاکہ وہ کفارہ اس کا ادا ہو پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی اتنا خطرناک دور۔ اب میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کتنا احترام ہے اسلام میں خواتین کا، اپنے بچوں کا، بچیوں کا، کہ کتنا احترام ہے۔ اگر کوئی چیز لائیے تو پہلے بچی کو دیجئے، بعد میں بچے کو دیجئے۔ عزیزان گرامی ابھی اسی دور میں آپ کے سامنے یوں سگریٹ جلا کر باہر نکل جاؤں، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ مولانا تو ہے لیکن اسے طریقہ نہیں ہے زندگی کیسے گزاری جائے۔ یا آپ کے سامنے یوں جو کھاتے ہیں اس کو رگڑ کے آپ کے چہرے پہ مارتا ہوا آگے بڑھ جاؤں
تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ تو بیوقوف آدمی ہے، کیسا مولوی لایا؟ اچھا پہلے مولوی کی پہچان تھی کہ پان بیڑی کے بغیر چلتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ایسا ایسا چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اور جوانوں سے بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ میں نے کہا انجوریس ٹو ہیلتھ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، بہرحال کیا کیا جائے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی کا چلتا نہیں ہے۔ تو میں اگر ایسے چلنے لگوں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو نیا کام کر رہے ہیں، آج تک کوئی مولوی صاحب ہے ایسا نہیں کیا، وہ دیکھو ٹراؤزر پہن کے چلے جاتے ہیں، وہ دیکھو ٹی شرٹ پہن کے چلے۔ تو میرے لیے عیب ہے کہ زمانہ یہ کہتا ہے کہ مولوی کو ایسا رہنا چاہیے، اسے ٹوپی کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے پجامے کرتے میں ہونا چاہیے، بہرحال وہ بھی انسان ہے، کبھی کبھی پہن لے تو کوئی مشکل کام نہیں کا، لیکن لوگوں کو برا لگے گا کیونکہ ماحول نہیں ہے۔ ماحول یہ ہے کہ مولوی ایسے ہو، شیروانی پہنے ہو، کبا پہنے ہو، امامہ پہنے ہو، نگاہ لگائے ہو، اور جب ملے سلام دعا کرتے رہے۔ آپ سلام مت کریے، نہ کریے، مگر اس کو سلام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ سلام کی اہمیت جانتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر کوئی چلا جائے اور میں آپ سے ابے طرح سے بات کروں، یعنی جو ماحول میں نہ ہو اگر وہ ہونے لگے، یا آپ کا کوئی چھوٹا بچہ سگریٹ لے کر ہاتھ پہ چلنے لگے، تو ہر محلے والا ٹولے والا یہ کہے گا ابے فلاں صاحب کا بچہ تو عجیب کام کر رہا ہے، ابھی اتنا چھوٹا ہے ہاتھ میں سگریٹ لے کر گھوم رہا ہے۔ تو اتنا خطرناک دور تھا کہ وہاں پہ بچیوں کا ہونا ننگ سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں قدرت نے خاتم المرسلین کو عطا کیا تو بیٹی عطا کیا۔ توجہ فرمائیے گا کہ کتنی محبت، کتنا احترام ہے ہمارے یہاں، کہ کیا ہے جہاں پہ اتنا خطرناک ہو۔ میں ایک مثال دی اپنی، اگر مولوی صاحب ایسا کرنا ہنگامہ ہو جائے، اگر کوئی بچی لے کے کہیں چلتا تھا یا کہیں سنتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی تمہارے یہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، یا اپنے زمانے میں جو ایک جملہ یہاں کہا جاتا ہے ہندوستان میں، اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے کہتے ایک لاٹھی بڑھ گئی، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو منہ اتار لیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے یہاں بھی ایسا ہو چکا ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک دور تھا، قدرت نے ایسے موقع پہ اپنے خاتم المرسلین کو، اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی۔ اے عزیزو، ایسے ماحول میں جب سیدہ کائنات آئی ہیں اور آنے کے بعد سب سے پیارے نبی کہتے حبیب کبریا، ہمیشہ طٰہٰ و یاسین سے نام سے پکارے جاتے تھے، کہ وہ نبی کا جیسے ہی صدیقہ کائنات اس دنیا میں آئی اور رسول اکرم نے بڑے پیار سے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے کاندھے پہ اپنے سینے سے لگایا کہ بھائی جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی ہے، کا جگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کا جب گلیوں میں چلنے لگے تو ہر دکاندار دیکھ رہا تھا، ارے یہ کون سا کام کر رہے ہیں رسول، ارے یہ کون سا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عجیب کام تھا، جہاں لڑکیوں کا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، آج یہ رسول ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگائے گلیوں میں جا رہا ہے، تو ہر دکان والا نکل کے دیکھ رہا ہے، ہر ٹولے والا نکل کے دیکھ رہا ہے، ارے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیسا کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بچیوں کو تو زندہ دفن کیا جاتا ہے، یہ واقعی یہ حقیقی رسول نہیں ہے، یہ الٹا کام کر رہا ہے، یہ ماحول کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن عزیزو، جو عقل مند تھے، جو واقعی انسان تھے، کا دور کھڑا ایک یہودی تھا، جب اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کون شخص ہے، کہا یہ کون آدمی ہے، ایک مرتبہ کسی نے کہا ارے یہ وہی تو محمد ہے جو اسلام لے کر آیا ہے، کہا اگر اسلام اسی کا نام ہے تو میں آگے بڑھ کر ابھی اسلام قبول کرتا ہوں، اگر اسلام میں بچیوں سے اتنی محبت کا نام ہے، آج میں یہودی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اے عزیزو، سیدہ کائنات کا یہ پہلا معجزہ تھا کہ بابا کی گود میں یہودی مسلمان ہو جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرمایا کہ ایسے دور میں رسول اکرم نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ تو عزیزان گرامی، تو اسلام، آئیے کربلا کے پس منظر میں دیکھیے، بہرحال یہ جو بیوی ہے اس کا چیپٹر ایک بہت ہی طولانی چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر آپ دیکھیے، آپ کا کردار، آپ جوان ہیں، آپ ہٹا کٹا ہے، حاکم، اب یہاں پہ کئی کردار، ماں کو دیکھیے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، مجھے کل تھوڑا سا تھوڑی جہاں تک بات ہو پائے گی انشاءاللہ کل اس کی بات آگے بڑھاؤں گا۔ تو بہرحال تو آپ جوان ہیں، آپ کے اندر طاقت زیادہ ہے، تو اپنے گھر کا لحاظ کریے،
آپ کا گھر اس وقت پھول بن جائے گا، وہ ماحول خوشگوار ہو جائے گا، خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی اگر آپ اپنی بیوی کا احترام کرتے ہیں، بچی کا احترام کرتے ہیں۔ اب میں سب سے بڑے اس پہ آ رہا ہوں، یعنی آپ دیکھیے کربلا میں امام ہے، باقاعدہ امام سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ اپنی مادر گرامی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، آپ اپنی مادر گرامی سے کہا میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لقمہ میری ماں کو پسند ہو اور میرا ہاتھ وہاں آگے بڑھ جائے۔ یعنی احترام کی یہ منزل ایسی ہو، اور باقاعدہ نمازوں میں باقاعدہ امام دعا کرتے تھے کہ وہ دن میرے لیے میں موجود نہ رہوں جس دن میں دعاؤں میں اور نماز میں اپنے والدین کو بھول جاؤں۔ یہ کوئی معمولی والدین نہیں ہے، یہ امام حسین ہے والد، رباب ماں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بھی معصوم کہہ رہے ہیں، تاکہ ہر نماز میں آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کیجیے، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کی دعا ہو، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہو تو ان کی رحمت کے لیے دعا ہو۔ تو باقاعدہ کہا میں اس دن موجود نہ رہوں جس دن میں اپنے والدین کو نماز میں بھول جاؤں۔ یہ عزیزوں بہت بڑی منزل ہے۔ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریے، آپ قرآن میں جا کر تفاسیر پڑھیے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اور اس کے بعد اگر سب سے افضل ترین عمل ہے تو وہ احترام والدین ہے، احترام والدہ نہیں، احترام والدین ہے۔ قرآن کی اتنی ساری آیتیں ہیں اور یہ کربلا سے ہمیں سکھاتی ہیں کہ کس طریقے سے ماں موجود ہے، بیٹا موجود ہے، لیکن دونوں کا یہ کردار ہے کہ اگر اسلام پہ کبھی ایسے بن جائے تو یہ عمل کر کے بتایا تاکہ بیٹوں کی محبت کو ترک کر دینا اور بیٹے کو اسلام پہ قربان کر دینا۔ تو عزیزان گرامی، تو جو سب سے بڑا مرتبہ ہے تو آپ کا کردار ماں کے تئیں، ماں کے مقابلے میں، اب چونکہ نماز کے بعد آپ کا کردار ماں کی طرح ہو، ماں کے برابر کیسا ہونا چاہیے کہ خدا نے اپنے بعد اگر تذکرہ کہیں کیا ہے تو والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی یہ مرتبہ کم ہے کہ کہتا کہ دیکھو میری عبادت کرو، سب سے پہلا کام میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کا لفظ احسان ہے، اور احسان دیکھو ہو نہیں سکتا سوال پر محمد والے احسان تو بہت بات کی منزل ہے۔ آپ ایک وقت کی ایک رات کا اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ رسول اکرم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میں نے ماں کے ساتھ یہ کام کیا، یہ کام کیا، فلاں کام کیا، کیا میں نے ماں کا اپنا حق ادا کر دیا؟ رسول اکرم مسکرائے ہوں گے، کہیں نادان ہے، کہا کہ دیکھو جتنی بارش ہوتی ہے، جتنی بارش کے قطرات ہیں، اور وہ سمندر کے پاس جو سنگریزیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے وہ چیزیں بیان کی، کہا یہ سب مل کے اتنے سارے ثواب انجام دو، پوری عمر نمازیں پڑھو، پوری عمر روزے میں رہو، اس کے بعد بھی تم اپنی ماں کا اس ایک رات کا حساب نہیں دے سکتے جس رات وہ تم میں شکم مادر میں تھے اور ماں نے آہستہ سے تم کو سائڈ میں کیا اور وہ جو جا کے سونے کے لیے گئے۔ یعنی صرف ایک کروٹ کا تم حساب نہیں دے سکتے۔ تو احسان تو بہت بڑی بات ہے۔ اے عزیزوں، یہ ماں یا باپ یہ دونوں ہی، لیکن کہنے باپ سے زیادہ، باپ کی بد دعا سے زیادہ بچنا چاہیے۔ ماں کتنا بھی برا کہتی ہے لیکن وہ کبھی دل سے نہیں کہتی، آپ پوچھیں کہ دل سے نہیں کہتی، لیکن باپ جو ہوتا ہے اس کا دل مت توڑیے، کہ اگر اس کی بد دعا اس کا دل ٹوٹ گیا تو آپ نہ دنیا کے رہ پائیں گے نہ آخرت کے رہ پائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے یعنی کردار ایسا ہے، اور جو کچھ چاہیے آپ کو دنیا میں وہ آپ کو والدین سے ملنے والا ہے، ماں سے ملنے والا ہے۔ وہ دبئی، لندن، امریکہ کہاں چلے جائیے، جب تک ماں آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آگے بڑھ بھی گئے تو وہ پیسہ آپ کی جان کا وبال بن جائے گا، وہ آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ تاریخ میں دیکھ لیجئے جنہوں نے ماں کی خدمت کی اور جو ماں کی خدمت نہیں کی، ہمیں چھوڑو یہ خود یہ اپنے غیر مذہب کے لوگوں کو دیکھیے کہ جتنا ماں کا احترام کرتے ہیں خدا ان کو اتنا دے رہا ہے۔ یہ امبانی کو دیکھ لیجیے، وہ دواخانے میں چلے جائیے، اب میں جا چکا ہوں، اپنا نام نہیں ہے، اپنی بیوی کا نام نہیں، ماں کا نام ہے۔ دواخانہ کس کے نام پہ؟ ماں کے نام پہ۔ یا اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ لیجیے، اگر کہیں بھی جاتے ہیں بغیر چومے نہیں جاتے پہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بھی
غیر مذہب کا ہے، اس کے بعد بھی احترام کرتا ہے تو خدا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو آپ جو ماں کا قدم ہے، ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے، اور اس طریقے سے اس سے راضی رکھو، چاہے اسے بھی راضی کر سکتے ہو، چاہے ہاتھ چوم کے راضی کرنا پڑے، چاہے ماتھا چوم کے راضی کرنا پڑے، وہ آپ سے راضی ہونا چاہیے۔ اور اگر راضی نہیں تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کیونکہ اس نے بڑی زحمتیں اٹھائی، خدا نے بھی اسی لیے کہا، یہ نہیں کہا ہے کہ مثلا مسلمانوں کی ماں نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو بتا دیا ہے، کہا دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب انسانوں سے خطاب ہے، اب یہ نہیں کہا ہے کہ شیعوں سے خطاب ہے یا مثلا کیا نام مسلمانوں سے خطاب ہے، وہ ہندوؤں سے خطاب ہے، کہا نہیں انسانوں سے خطاب ہے، کہا تم کو اپنی ماں کے تئیں، اپنے والدین کے تئیں جو ہے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر ذرہ برابر نافرمانی ہوئی تو ایک منٹ میں آپ چاہے کتنے بڑے بھی ملا ہو، آپ چاہے کتنے بھی کروڑ پتی ہو، آپ چاہے کتنے بڑے بھی دھن دولت والے ہوں، ماں کے سامنے فقیر بن کے ہی رہیے، ماں کے سامنے جاہل بن کے ہی رہیے، اسی میں فائدہ ہے، ورنہ ایک منٹ میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اپنے باپ کا، پھر ہم لوگ دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پروردگار ان کے اوپر رحمت نازل کر، ان دونوں کے اوپر اس طریقے سے رحمت نازل کر جیسے کہ بچپنے میں وہ ہماری تربیت کرتے تھے۔ جب وہ تربیت آپ جس کے بچے ہیں جو واقعی صاحب اولاد ہیں، آپ وہ بچے جو پالتے کیا ان کو کوئی تقاضا ہوتا ہے کہ آئندہ بڑا ہو کے یہ لاکھوں لاکھ روپیہ کما کے دے گا؟ میرے خیال سے 99% لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے نہیں، ہم بچوں کو پال رہے ہیں چونکہ محبت رکھو، یہ دے نہ دے لیکن چونکہ میرا بیٹا اس لیے پال ہے۔ اور میں جوانوں سے خطاب کرتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو واقعی ان کا احترام کریے، کوئی بھی چیز اگر باہر سے لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں دکھایا کیجیے، وہ خالی تھیلی میں، وہ خالی پولیتھین پلاسٹک میں، آپ کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ضرور دکھائیں، کیونکہ تمہارے بچپنے میں جب وہ تھیلی لے کر آتے تھے تو آپ دوڑ کر جھولے کو پکڑ لیا کرتے تھے، بالآخر ان کو دکھانا پڑ جاتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی سامان لے کر آئیں اور آپ کی والدین وہاں پہ موجود ہوں اور آپ بغیر دکھائے اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ اگر دیکھیے وہ تو بولیں گے نہیں لیکن انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ جب یہ چھوٹا تھا، جب ہم کوئی تھیلی لے کر آتے تو یہ دوڑ کر آتے تھے، آج یہ بڑا ہو گیا ہے تو یہ ہمارے سامنے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی خوشی کی علامت یہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو، چاہے اس میں کچھ بھی نہ ہو، تو آپ پہلے آ کر دکھائیے کہ اس میں کیا ہے، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میرا بیٹا بھی تابع ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو خدا نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ خود میرے علاوہ کسی کی عبادت، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اور ذرہ برابر نافرمانی ہوئی تو سمجھ لیجیے دنیا میں بھی آپ کی یعنی آپ پریشان رہیں گے، آخرت بھی آپ کے لیے تو بہرحال جہنم ہے ہی۔ بولنے سے یا لکھنے سے کوئی آگ نہیں ہوتا، آپ کا عمل بتاتا ہے کہ اگر آپ نے والدین کا خیال نہیں کیا، آپ نے والدین کے آپ نے دیکھ بھال نہیں کی تو سمجھ جائیے کہ آپ خود آگ ہو جاتے ہیں۔ جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں سے والدین کی طرف سے بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں صرف پیدا کر دیا چھوڑ دیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کبھی بات ہوگی۔ تو اگر ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ دنیا بدبختی آپ کو پیچھے گھیرے ہوئے۔ ایک مولوی عابد اپنے زمانے کے نبی اور بہت بڑا عابد ہے، ٹیلے پہ جو ہے نماز میں اتنا ہے، اپنا خالق کی عبادت میں ہے اور بہت ہی مشغول ہے۔ ماں نے آواز دی، توجہ چاہیے، ماں نے آواز دی، کہا کہ ابھی بس کچھ اور باقی ہے، پڑھ کے آتا ہوں۔ بہت بڑے مومن ہو جاتے ہیں کہ بھائی ابھی تو میں مسجد میں بلا رہی، کہا وہ ٹیلے پہ بیٹھ کے وہ عابد اپنا جو ہے بیچارہ لگا ہوا ہے۔ ماں نے آواز دی، کہا ابھی آتا ہے، سنا نہیں واپس۔ 3 مرتبہ ماں آئی اور آنے کے بعد پھر عابد نے سنا نہیں، کہا تیسری مرتبہ ہنگامہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب وہ تیسری مرتبہ لوٹ گئی تو وہاں پہ ایک خاتون آئی، اور خاتون آنے کے بعد اس نے کہا جو عابد ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں ہے اس خاتون کے، کہا یہ بچہ اسی عابد کا ہے۔ اب بیچارہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اور وہ پولیس ساتھ میں، دروگا ساتھ میں آیا، کہا بھائی تم عابد ہو، تم کو شرم آنا چاہیے، تم نے کیا کام کیا جو ہے؟
یہ بچہ دیکھو یہ تمہارا بچہ ہے، اب یہ رونا پیٹنا مچا دے گا کہ میرا بچہ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہو گے تو دنیا میں ایسے گرفتار ہو گئے جیسے عابد گرفتار ہو گئے بیچارہ، یعنی بن بلائے مصیبت ہے۔ یعنی خدا کہتا لا تقل لہما اف، اوف مت کہو۔ اگر وہ کسی کام کو کہتی ہیں یا اگر وہ کسی کام کو کہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا، چپ چاپ، جی مارتی ہیں پیٹتی ہیں چپ چاپ۔ اگر آپ نے کہے یا سن کے چلے گئے تو سمجھ جائیے کہ یہ دنیا آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اگر سنتے ہیں تو فوراً تابع ہو جائے کیا کہنا چاہ رہی ہے، کیا بات ہے، چاہے وہ 2 بج رہے ہو، 3 بج رہے ہو، کہ کوئی بھی وقت ہو، نیند کے عالم میں ہو، آپ کو بولنے کا کوئی الاؤ نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب یہ کہہ رہے کہ زبردستی کا یہ بلا گلے لگ گئی ہے، کہا یہ بچہ تمہارا، کہا نہیں میرا بچہ نہیں ہے اور میں تو تم کو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ عزیزو بہرحال پولیس نے دو لگائی، ظاہر سی بات ہے بھائی اپنے یہاں کی پولیس ہوا کہیں کی پولیس ہو، آدمی مار کھاتا تو کچھ نہ کچھ الٹا بول ہی دیتا ہے نہیں؟ اپنے آپ بیچارے جو مجرم بھی نہیں ان کو اتنا مارا جاتا، کہتا ہاں میں ہوں، جب پٹائی ہوتی ہے۔ اب بہرحال یہ پریشان ہے، یہ مسلی پٹائی ہوئی اور اسے گدھے پہ بٹھایا گیا، سر موڑ دیا گیا، چہرے پہ کالی لگا دی گئی اور گدھے پہ لے کے اس کو جب گھوم رہے تھے تو یہ ان کا گزر جو ہے اسی گاؤں سے ہوا، تو پہلے اس کی ماں کو بھی معلوم ہوا۔ اب جب اس کی ماں نے دیکھا کہا یہ تو میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، اب یہ گھبرا گئی، کہا اور یہ ایسا میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے۔ ماں کو ہمیشہ اپنے بیٹے پہ غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، کہا میرا لال ایسا نہیں ہے۔ عزیزو اب یہ قافلہ جو ہے بیچارے کو اس کو کالی پوچھ کے اس کے سر مڑا کے لے کے چل رہے تھے۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے خالق کی پرستش میں مبتلا ہوں، اس کے بعد بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں کوئی چوک ہوئی ہے، کہیں نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی بنا پہ میرے ساتھ یہ بلا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہا بہرحال کہا یہ قافلہ لے کے گزر رہے تھے تو یہ قافلہ جو اس کا جب پولیس والے ہاتھ پیر باندھے ہوئے گدھے پہ بیٹھائے ہوئے اور یہ اپنا اسی میں مبتلا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، بہرحال یہ اس کو بیچارہ جو ہے یہ عابد ہے اپنے محلے کا اور اس کو باندھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ بس اپنے وہ سوچ رہا ہے کہ مطلب کیا مجھ سے ہوا ہے، آج تک تو میں نے اتنا سجدہ کیا، اتنا کہ خدا تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال کہ جب ایسے محلے سے پہنچے جہاں پہ شرفا رہا کرتے تھے، جہاں پہ ماشاءاللہ پیسے والے لوگ ہیں، شریف لوگ کہلاتے ہیں، وہ لوگ رہتے تھے، تو بالکنی پہ اور خواتین چلی آئیں، بالکنی ہوتی ہے، کہا اس پہ اور ساری عورتیں آئیں، کہا بھائی فلاں عابد نے ایسا کام کر دیا اور دیکھو بچہ اس کا ہے، وہ منع کر رہا ہے، کتنا بیکار آدمی ہے یہ، کیسے یہ عابد ہے، یہ کیسا ہے، اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ کتنا اعتبار کرتے تھے، ہم لوگ کتنا اس کو سمجھا، عابد اتنا بڑا عابد اس نے کیا کر دیا۔ کہا جیسی عورتیں بالکنی پہ آئیں اور یہ بیچارہ جو ہے اوپر سوچتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کہا جب اس محلے پہ پہنچا وہاں سے خواتین کا اوپر سے آنا تھا تو یہ سوچتے سوچتے اسے ماں کی بات یاد آ گئی، کہا یہ جو عذاب ہے میری ماں کی نافرمانی کا ہے۔ کہا جیسے ہی سوچا تو ہنسنے لگا، کہا جب ہنسنے لگا تو اوپر سے بھی پٹائی کی گئی، کہا یہ اتنا بدتمیز ہے ہم لوگوں کو بھی دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی وہ اپنے میں مگن ہنستا ہے تو ایسے محلے میں ہے جہاں پہ شرفا رہا کرتے تھے، کہا یہ اتنا بدتمیز ہے، اتنا مار کھانے کے بعد پھر بھی ہم لوگ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ تو ماں آئی تو کہا نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میرے لال نے ایسا کام نہیں کیا ہے، اور بیٹا بھی چلا رہا ہے۔ بہرحال ماں کی دعا میں تاثیر بہت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے ماں کا۔ ماں نے جب دیکھا پریشان ہے تو ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند کر دیا، کہے بار رہا اگر یہ اس کے اوپر عذاب میری وجہ سے ہے، یہ میری نافرمانی کا ہے تو اسے معاف فرما۔ کہا یہاں دعا کرنا تھا اور دعا قبول ہو گئی۔ تو بہرحال جو حاکم تھا کہا ہم کیسے مانیں کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ تو ماں نے کہا خود اس بچے سے پوچھ لو۔ تو جو بھائی ماں کا مرتبہ دیکھیے آپ، یعنی اگر ماں حقیقی دل سے کلام کرے تو بچہ بھی بولتا ہے۔ کہا اس بچے سے پوچھ لو،
کہا بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے کہا بھائی کہا میں اس عابد کا لڑکا نہیں ہوں، میں تو فلاں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ کہا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو عزیزو تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو دو ہی ایسا معاملہ ہوا ہے، ایک جناب یوسف والا ہوا ہے اور دوسرا یہ عابد کا ہوا ہے جہاں بچے نے پاکیزگی کی گواہی دی۔ یہ ماں کی دعا کی طاقت ہے، جو آپ اتنے بھی پریشان حال ہو اگر ماں دعا کرتے تو تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ فیضان جان کی انشاءاللہ سلسلہ اس پہ ہوگا کہ ہمارا کردار دیکھیے اور اپنے ائمہ کا کردار دیکھیے۔ کربلا میں دیکھیے امام زین العابدین جناب علی اکبر ہے، کس طریقے سے ماں کے ساتھ، ماں بھی کتنی مضبوط کلیجے کی ہے، یعنی ماں بھی کتنی مضبوط کلیجے کی، ماں درس دے رہی ہے۔ یہ ہماری ماؤں کے لیے درس ہے کہ دیکھو بیٹوں کو پروان ایسے چڑھاؤ، جب اسلام کی باری، اسلام پہ کوئی ایسی بن پڑے یا دین خطرے میں ہو تو تمہاری مامتا اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے، تمہاری محبت ان کو اسلام پہ قربان ہونے سے نہیں روکنا چاہیے۔ تم حقیقی ماں ہو، اگر اسلام خطرے میں ہے تو ان بیٹوں کو آگے کیا جائے۔ یہ کربلا کی مائیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے بیٹوں کو پالا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں، کتنی جلدی دن گزر جا رہا ہے عزیزو، اور ہم اپنے مولا ہمارے ہاں مہمان ہیں، کیسے کیسے غم منائیں، کس طریقے سے غم منائیں اور کس شہیدوں کا غم منائیں۔ 72 شہید ہیں، ارے ہم تو صرف چنندہ کے نام لے پاتے ہیں اور انہی کے اوپر گریا کر پاتے ہیں۔ مولا ہمیں معاف کیجئے گا کہ ہم تمام شہداء کے مسائل نہیں پڑھ پاتے۔ ہاں عزیزو، آج جو مسائل مخصوص ہیں وہ ایک ماں کے درد کے ہیں اور ایک ماں کے جذبے کو بتاتے ہیں کہ اگر کہیں حسین پہ کوئی ایسی مصیبت پڑ جائے یا حسین کے دین پر ایسی مصیبت پڑ جائے تو ماں اپنی مامتا کو نچھاور کر دیتی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نچھاور کر دیتی ہے۔ ہاں عزیزو، آج اول محمد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، آج ان دو سورماؤں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ ارے جو جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ کوئی بلیاں بکار کے گھرانے کے نہیں ہیں، آج ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم نے اپنی ماں کے قول پر کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ حکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزو، یہ تاریخیں بہت جلدی جلدی گزر رہی ہیں۔ اے عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب یہ عشق کا ہنگام، جو عشق کا عاشورہ کا مارکہ شروع ہوا اور جب یہ مقتل اپنی بلندی تک پہنچا ہے اور سب سے پہلے انصار اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ارے کبھی حبیب چلے جا رہے ہیں، کبھی مسلم جا رہے ہیں اور جانے کے بعد یہ صدا بلند کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے عزیزو، حر بھی جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، حبیب بھی جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اے عزیزو، مسلم بھی جا رہے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اے عزیزو، اس طریقے سے ابھی تک جو آوازیں آ رہی تھی حسین کے کانوں میں، السلام علیکہ یا مولا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے عزیزو، ابھی جناب امام کا نام، امام کی کنیت لی جا رہی تھی، امام حسین کو انصار پکار رہے تھے، اے مولا ہمارا آخری سلام لے لیجئے۔ جب بھی زین سے زمین پر آتے تھے، ارے جب بھی نیزے کی چبن ہوتی تھی، جب بھی نیزے سے نیزے لگتے تھے، اے عزیزو اپنے آقا کو آواز دیتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا ہماری خبر لیجئے۔ لیکن اے عزیزو، یہ سلسلہ بہت دیر تک نہیں چل پایا۔ ارے جیسے ہی انصار شہید ہو گئے اور اعزا کی باری آئی، اب یہ سلام بدل گیا۔ اے عزیزو، ارے کبھی کوئی سلام کر رہا ہے، اے مامو جان، ارے ہمارا آخری سلام لیجئے، اے چچا جان ہمارا آخری سلام لیجئے، اے بابا ہمارا آخری سلام لیجئے۔ اے عزیزو، اس طریقے سے اب سلام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ انصار سلام کرے تھے، اے مولا ہمارا سلام لے لیجئے، لیکن جب عزیز کی باری آئی ہے، ارے قاسم جب گئے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اے چچا جان ہماری مدد کو آئیے۔ کہتے ہیں اے عزیزو، آج کی وہ شب ہے، کہا کہ باقاعدہ شب عاشور میں علماء فرماتے ہیں کہ تمام بیویاں جو ہیں اپنی قربانیوں کو اپنے خیمے میں لیے ہوئے سجا رہی ہیں اور انہیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے کل اپنے آقا کے اوپر جان قربان کر دینا ہے۔ کہتے ہیں
لیلا جناب علی اکبر کو سمجھا رہی ہے، اور جناب فروا جناب قاسم کو بتا رہی ہے، اور جناب زینب ارے اپنے دو لگتے جگر اور محمد کو بتا رہی ہے، اے میرے لال کل دیکھو ایسا نہ ہو کہ اکبر کی جان چلی جائے، ارے تم زندہ رہ جاؤ، اے میرے دونوں اور محمد ارے اپنے ماموں جان پہ جان کو نچھاور کر دینا۔ اے عزیزو، امام حسین کہتے سب کے سناٹے سے گزر رہے ہیں اور بیویوں کا حوصلہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی مائیں ہیں، ارے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہ کربلا میں کون سی مائیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہے اے بیٹا ارے کل اپنی جان قربان کر دینا، اے میرے لال کل اپنی جان قربان کر دینا۔ ہاں عزیزو، ارے وہ وقت بھی آیا جب جناب زینب نے کہا اے میرے لاڈلو ارے اپنی جان کو اپنے ماموں جان پر قربان کر دو۔ اے عزیزو، یہ اونو محمد یہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے ارے امام حسین کے پاس آئے، کہا اے ماموں جان اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اے عزیزو، ایک ماموں کے لیے یہ سب سے بڑا ہی گمبھیر بہت ہی گمبھیر وقت ہے کہ اس کے بھانجے آئے، ارے بھانجے تو چیزیں مانگا کرتے ہیں، بھانجے تو تحفہ مانگا کرتے ہیں، اے عزیزو یہ بھانجے آج کیا مانگ رہے، اے ماموں جان ارے ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اے عزیزو، جیسا جناب زینب نے سمجھایا تھا، اے عزیزو اس طریقے سے امام سے اجازت طلب کی، اور جب اجازت طلب کرنے کے بعد یہ شہزادے جب بار گئے کارزار میں پہنچے ہیں تو باقاعدہ دونوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اے اور ارے تم میمنہ کی طرف سے آنا، ارے میں میسرہ کی طرف سے آؤں گا، اس طریقے سے ہم حملہ کریں گے۔ اور عزیزوں کس طریقے سے حملہ کیا، کہ اس طریقے سے حملہ کیا، اور کیوں نہ حملہ کرتے، ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں، ارے حیدر کرار کے نواسے ہیں، ارے یہ فاتح خیبر کے نواسے ہیں، اے عزیزوں حملہ کرنا شروع کیا، اور میمنے سے حملہ کر رہے ہیں اور محمد میسرے سے حملہ کرتے ہیں، کہ حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب علماء پڑھتے ہیں ایک طرف امام حسین ارے جنگ کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مولا عباس علیہ السلام جنگ کو دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے یہ شیر حملہ کرتے جاتے ہیں۔ اے عزیز جب حملے کو دیکھا اور حملہ کرتے کرتے ارے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، اور جب عمر سعد نے دیکھا کہ اب جان نہ بچے گی، ارے وہ خیمہ چھوڑ کر بھاگا، اور یہ دونوں شیر حملہ کرتے کرتے ارے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ عمر سعد نے آواز لگائی کہ اگر ایسا ہی رہا تو ہماری فوج کا حوصلہ شکست ٹوٹ جائے گا، سب مل کر حملہ کرو۔ اے عزیزو، ارے فوجیں سمٹی، اور سمٹنے کے بعد ارے ان دونوں شیروں پر جو حملہ کرنا شروع کیا، علماء بیان کرتے ہیں ارے ایک تلوار ارے ایک کے سر پہ لگی، وہ زمین پر چلے آئے، اور دوسرے کے اوپر گرز لگا۔ اے عزیزو، ویسے ہی آواز تھی، ابھی تک جو آواز آ رہی تھی اے مولا میری مدد کو آئیے، لیکن اب جو آواز آئی ہے اے ماموں جان ارے ہماری خبر لیجئے، ارے حسین دوڑتے ہوئے اور محمد کے قریب پہنچے۔ اے عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھ میں کسی میں ایک میں رمق باقی تھی، ارے اپنی آگوش میں لیا، ایک مرتبہ وہ بچہ کہتا ہے اے ماموں جان ارے میری مادر گرامی سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر فرات پہ قبضہ تو کر لیا ہے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اے عزیزو، حسین کے جنازے کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد جیسی بیویوں نے ارے لاشوں کو دیکھا تو ماتم کرنا شروع کیا، بہرحال تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اے عزیزو، ہوتا یہ ہے نا کہ سب سے پہلے ماں نکل کے آتی ہے، لیکن یہ کربلا ہے، ارے ماں نہیں نکل کے آئی ہے، تمام بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ ارے کسی بیوی کو یاد آیا کہ زینب باہر نہیں آئی ہے۔ ایک مرتبہ جب حجرے زینب میں گئے تو کیا دیکھا، ارے شہزادی مصلح عبادت کو بچھائے ہوئے اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہی ہے، اور اس کے بعد جب باہر آئی ہے تو ایک قطرہ آنسو زینب کی آنکھوں میں نہیں ہے، آنے کے بعد مصلح بھی جاتی ہے۔ اے عزیزو، اپنے خالق سے کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے بار الہ اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ کربلا کی واحد ماں ہے جو اپنے بچوں پر نہیں روئی، ارے اتنی محبت ہے بھائی سے، جب بھی گریہ کیا تو امام پہ گریہ کیا یا جناب علی اکبر پہ گریہ
کیا گیا۔ اے عزیزو مسائل کو ختم کر دیتا ہوں، بس چند لمحے میرے ساتھ رہیے۔ اگر آنسو آ جائے تو اپنی ماں کو دعا دیجیے گا، بڑی بڑی محبت سے تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ اے عزیزو کہتے ہیں مار گئے کارزار ختم ہوا، ارے یہ کربلا جو ختم ہوئی، یہ عاشور ختم ہوا، اب کہتے ہیں یہ سر ارے کوفہ سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے۔ کہتے ہیں شام میں ارے جب سر آنے کی باری آئی، کہتے جو جس کا سر آتا تھا وہ بی بی لپک کے اس سر کو اپنی آغوش میں لیتی تھی، لیکن جو ننھے ننھے دو سر آئے ارے اسے کوئی لینے والے نہ تھا۔ اے عزیزو ایک مرتبہ کسی بی بی نے کہا لگتا ہے ان سر والوں کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، کہا نہیں نہیں، ارے اس کی ماں ابھی زندہ ہے، لیکن مجھے اپنے بھیا کا غم منانا ہے، ارے مجھے علی اکبر کا غم منانا ہے۔ اے عزیزو زینب کہیں نہیں روئی، لیکن جب مدینہ پہنچی ہے اور اس کے بعد جناب عبداللہ نے سید سجاد سے کہا اے بیٹا سجاد ارے اپنی پھوپھی سے کہو اپنے گھر چلی آئے۔ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں ارے پھوپھا عبداللہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ذرا ان کے گھر چلی جائیے۔ اے عزیزو ارے علماء بیان کرتے ہیں اگر رونا آئے تو رو لیجئے گا، ارے پرسہ دے لیجئے سیدہ کائنات کو۔ آج جناب سیدہ کا پورا گھرانہ اجڑ چکا ہے۔ اے عزیزو زینب جیسے ہی اپنے گھر کے قریب آئی، علماء بیان کرتے ہیں ارے چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ارے جناب عبداللہ پیچھے سے آتے ہیں، وہ پہچان نہیں پاتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بی بی اگر تم کہیں اور کی ہو تو یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ بی بی زینب کا گھر ہے، تم اگر کسی گھر راستہ بھول گئی ہو تو ہم تمہیں بتا دیں۔ اے عزیزو ایک مرتبہ جیسے ہی عبداللہ نے یہ جملہ کہا ارے زینب تڑپ گئی، کہا اے عبداللہ ارے تم نے پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آل عبداللہ نے دیکھا تو کہتے ہیں گھر میں تشریف لے گئے اور پوچھا ارے میرے بچوں کا کیا ہوا، میرے بچوں نے داد و شجاعت پیش کیا یا نہیں کیا۔ کہتے ہیں اے عزیزو جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب اور محمد کی جنگ کو بتانا شروع کیا، کہا اے عبداللہ ارے تمہارے بچوں نے جعفر طیار کی لاش رکھ لی، ارے حیدر کرار کے نواسے تھے ان کی لاش کو باقی رکھ لیا، اس طریقے سے حملہ کیا اور اس طریقے سے حملہ کر رہے تھے اور محمد اس طریقے سے حملہ کر رہے تھے۔ کہا اتنی مگن ہو گئی بچوں کی جنگ کو بیان کرتے کرتے، علماء بیان کرتے ہیں کہا اتنی مگن ہو گئی ہے کہ یہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیان کر رہی تھی کہ اور نے اس طریقے سے حملہ کیا، عمر سعد اپنا خیمہ چھوڑ کر بھاگا۔ کہا اسی اثناء میں کہتے ہیں زینب کے سر سے ردا نیچے آ گئی، ارے عبداللہ کی نگاہیں جناب زینب کی کلائیوں پہ پڑی، اب جو رسن کا نشان دیکھا، ارے ایک مرتبہ پوچھا اے زینب ارے بچے تو شہید ہو گئے لیکن یہ ہاتھوں میں رسن کے نشان کیسے ہیں؟ ارے عزیزو ارے زینب ٹوٹ گئی، کہے عبداللہ ارے جب میرا ماں جایا مارا گیا، میرے اور محمد مارے گئے، ارے ظالموں نے ہمیں اسیر کر لیا اور ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گلوں میں رسیوں سے باندھ دیا۔ کہتے ایک مرتبہ ارے عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے تھے، کہا اے زینب ارے عبداللہ کے رہتے ہوئے ارے پورے عرب میں کس کی مجال، ارے تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا۔ اے بنت عبداللہ یہ عبداللہ کو برداشت نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بارگاہ مقدس سے امات اپنی بارگاہ میں جلائے عنایت فرما، بارگاہ جہاں شان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی بات فرما، بارگاہ ان کو غلاموں میں شمار فرما، بارگاہ ماتم حسین